بہار چندر موری رنگ دو، رکھ لے لاج ہماری نجام توری صورت کے بلہاری، نجام توری صورت میں باری توری صورت بلہاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر ایک خصوصی پروگرام نظام عشق۔ ربیع النور میں آپ نے ملاحظہ کیا ایک پروگرام عشق جس میں ہم نے صوفیاء کرام کے کلام پیش کیے تھے اور ان کلام پر تبصرہ بھی کیا تھا۔ نہ صرف تبصرہ بلکہ اس کلام کے اندر جو ان کی چھپی ہوئی کیفیات تھیں، ان کا جو مزاج تھا، دربار رسالت سے کہیں دوری تھی، کہیں قرب تھا، کہیں وصل کی لذتیں، کہیں ہجر و فراق کی وہ جو نالے تھے وہ بھی ہمارے اذکار میں شامل رہے، کہیں حضور کے حسن کی بات تھی، کہیں حضور کی محبت کی بات تھی۔ تو آج چونکہ نظام الدین محبوب الہی، علی کی جان محبوب الہی، نبی کی شان محبوب الہی، تمہارے دور ساغر کے تصدق میرا ایمان محبوب الہی، اور نظر خسرو کی مل جائے تو دیکھوں تمہاری شان محبوب الہی، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر جس طرح آپ دیگر خوبصورت ٹرانسمیشنز اور پروگرامز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آپ کے یوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آپ کے کلام پر بات کرنے کے لیے یہ خصوصی پروگرام ہے جسے نظام عشق کے نام سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، حضرت نظام الدین محبوب الہی کا لکھا ہوا نعتیہ کلام، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دوری اور جو ہجر ہے، وہ جو ضبط کا ان کا پیمانہ تھا، وہ جب لبریز ہوا تو وہ چھلک کر قلم میں سیاہی بن کر آیا اور پھر تحریر کی شکل اختیار کر گیا۔ آج بھی گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا، پکا، پختہ عاشق حضور سے دوری میں تڑپ رہا ہو۔ اور یوں تو بہت سارے لوگوں نے، آپ کے کلام پر بات کی جائے گی تو خاص طور سے یہ بات میں ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے صوفیاء کرام نے، انفیکٹ اہل بیت اطہار میں حضرت امام زین العابدین سے منسوب ہے ایک کلام جس میں آپ نے کہا ان التیارح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ اس کے علاوہ مولانا جامی کے کلام میں ہمیں سنائی دیتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ بات یہ کی جاتی ہے کہ ہوا تیرا جب ایک دن وہاں سے گزر ہو یا جب بھی تیرا وہاں سے گزر ہو تو میرے احوال رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ لیکن نظام الدین محبوب الہی اپنی جو کیفیات ہیں، جب وہ رقم بند کرتے ہیں، جب ان کا تخاطب ہوا سے ہوتا ہے تو ہوا کو وہ قرینے سکھاتے ہیں کہ جب حضور کے دربار میں جانا تو جا کر سلام پیش کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حضور کے گرد چکر لگانا، حضور کے گرد خوب چکر لگانا جھوم جھوم کر، اور پھر بست تضرع سلام برخاں۔ اتنا خوبصورت وہ نعتیہ کلام جس میں آپ نے ہوا سے تخاطب کیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلام بھیجنے کی جو ایک کیفیت ہے اسے رقم بند کیا۔ آج اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بہت خاص بڑا خوبصورت پینل سجا ہوا ہے۔ سب سے پہلی نشست پر تشریف فرما ہے وقت کے ایک ایسے عالم، ایک ایسے فاضل کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو محض ایک عالم ہی نہیں بول رہا ہوتا بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صوفی باصفا کلام کر رہا ہو، اور دنیا تصوف میں آپ کی انفرادیت الحمدللہ ہر ایک اس سے آشنائی رکھتا ہے، اور دنیا میں جب بھی کہیں تصوف پہ بات کی جائے تو عرض وطن سے اخص الخاص جس شخصیت کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے ان میں حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیر تذکرہ آتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، لاہور سے تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تو حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید، اور بہت بہت شکریہ کہ آج آپ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ روبرو پہلی مرتبہ یقیناً مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسری نشست پر ہمارے ARYQ TV کراچی اسٹوڈیو سے متواتر، جنہیں آپ پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں، فقہی پروگرامز میں بھی مسائل کا جو حل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی پے در پے پروگرامز میں آپ پیش کرتے رہتے ہیں، اور آج حضرت نظام الدین محبوب الہی کی کیفیات جو ہیں انہیں انشاءاللہ ہم ترنم میں بھی سنیں گے اور ان علماء کی زبانی بھی سنیں گے کہ ان کے جو انفرادی تکلم میں وہ کیسی سنائی دیتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، بڑی نوازش آج آپ تشریف لائے۔ تیسری نشست پر تشریف فرما ہے عصر حاضر کا ایک بہترین نوجوان ثنا خواں، اور ARY سے ان کا ایک تعلق بہت مضبوط ہے،
آواز میں بڑی بلندی ہے، بڑی بلند سطح پہ جا کے بڑی انقلابی آواز میں یہ حضور کے بارگاہ میں عقیدتیں پیش کیا کرتے ہیں۔ اور اتفاق حسین دیکھیے کہ جب عشق پروگرام میں باری آئی تھی تو نظام الدین محبوب الہی کا یہی کلام انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ کے ہمارے اردل عزیز جناب قاری محمد محسن صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت نوازش آپ تشریف لائے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہی آغاز ہو، ترنم سے آغاز ہو، وہ کیفیات جو ہیں وہ آپ سنائیں جو نظام الدین محبوب الہی نے رقم بند کی۔ ماشاءاللہ۔ صبا بسوئے مدینہ روکن، صبا بسوئے مدینہ روکن، ازیں تو آگو سلام برخاں بگرد شاہ مدینہ گردو بگرد شاہ مدینہ گردو، بسد تذرع پیام برخاں صبا بسوئے مدینہ روکن، صبا بسوئے۔ کیا بات ہے۔ قبل اس کے کہ آغاز کلام ہو میں حضرت کی نظر کروں، یہ مصرع بہت خواص کے لیے میں ان کا انتخاب کرتا ہوں کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، اور میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مجددی صاحب حضور صبا بسوئے مدینہ روکن، ازیں دعا گو سلام برخ، کیا کہنا بسم ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جناب سلمان صاحب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ دائرہ محبوبیت کے آدمی ہیں، واہ، تو ان کے کلام سے محبوبیت چھلکتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جب کوئی محبوب ہوتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ مقبول بھی ہوتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور پھر اس کے کلام سے بھی قبولیت چھلک رہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے صوفیاء کا یہ قاعدہ رہا کہ وہ محبوبوں کا کلام پڑھتے رہے، مقبولوں کا کلام پڑھتے رہے، اور اس کی برکت سے وہ بھی مقبولوں میں شمار ہوئے۔ واہ واہ، اب یہ جو انداز تخاطب ہے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا، ویسے تو نعتیں اور بزرگوں نے بھی لکھی، ہر زبان میں اس طرح کا کلام موجود ہے، لیکن حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا اختصاص یہ ہے کہ آپ خود سراپا عشق ہیں۔ بے شک، جیسے آپ نے نظام عشق کہا، جی، تو یوں سمجھیے کہ اگر پوری امت کی نمائندگی کے لیے کسی ایک عاشق کو پیش کرنا ہو واہ، تو خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا جا سکتا سبحان اللہ، ہے، عشق کے پورے لوازمات کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات، اس لیے کہ ان کے مرشد نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں ہر ایک کو خلافت نہیں دیتا ہوں، خلافت اسے دیتا ہوں جس کے اندر یہ تین چیزیں بدرجہ کمال پائی جائیں۔ پہلی چیز علم، ٹھیک ہے، دوسری چیز عقل، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز عشق۔ کیا بات ہے، علم، عقل اور عشق، مطلب یہ جو تین عین ہے، تین عین۔ تین عین جو ہیں بڑے ان کا جو آپسی تضاد ہے، حضرت کمال ہو گیا۔ تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ علم میں، عقل میں اور عشق میں درجہ کمال پر ہیں، واہ، اور اس درجہ کمال پہ فائز ہو کے آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں، اور اس میں صبا کو، ہوا کو درمیان میں واسطہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں۔ صبا بسوئے مدینہ روکن، ازیں دعا گو سلام برخا۔ اللہ اکبر، اچھا، اس کی ایک اور خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے کہ باقی سب نے بھی صبا سے خطاب کیا ہے، بالکل، لیکن انہوں نے سب کچھ صبا پہ چھوڑ دیا۔ سب، واہ واہ، محبوب الہی نے صبا پہ چھوڑا نہیں، بلکہ ایک مربی اور ایک شیخ کی طرح پہلے صبا کی تربیت فرما رہے ہیں، کیا بات ہے، اور اسے اپنی کیفیات منتقل فرما رہے ہیں۔ جو اپنا حال ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میرا صرف پیغام نہ جائے بلکہ میرا حال بھی جائے، واہ، اور جائے بھی پھر ادب سے، اور ادب ازیں دعا گو سلام برخاں، پہلے سلام ہے، اور پھر اس سلام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ بگرد شاہ مدینہ گرد، اللہ اللہ، بسد تضرع پیام برخاں۔ اللہ، آقا کریم علیہ السلام، اب یہاں کیفیت یہ ہے، بگرد شاہ مدینہ کی کیفیت یوں بیان ہوگی، مشائخ چشت کے ہاں
جو اپنے مرشد اور شیخ کے آستانے کا ادب ہوتا ہے وہ کم از کم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مرید جا کے اپنا سر شیخ کے آستانے پہ رکھتا ہے اور آستاں بوسی کرتا ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ سبا پہنچے اور نظام الدین اولیاء کی طرف سے پیغام پیش کر رہی ہو تو اس کے اندر تضرع کی وہ تمام کیفیات پائی جائیں جو پیغام بھیجنے والے کے اندر موجود ہیں. کیا بات ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بالواسطہ اپنی کیفیات کو پیش کرنے کا یہ انداز برِ صغیر پاک و ہند میں کم از کم میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ سوائے خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کے ہمارے پاک و ہند میں مولانا جامی بھی باہر کے ہیں, حضرت خواجہ نظام الدین, حضرت امام زین العابدین بھی باہر ہیں. برِ صغیر کے اندر حضرت محبوب الہی نے جس اہتمام کے ساتھ اس اسلوب کو اپنایا ہے اس کی مثال آپ سے پہلے نہیں ملتی, البتہ بعد میں اردو میں اور فارسی میں شعراء نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں وہ سارے کا سارا فیض حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی. کیا بات ہے. اور کیوں نہ ہوتا جو آپ نے ماشاءاللہ جس پیرائی میں جس ڈائمنشن سے ان کی کیفیات کو ماشاءاللہ اپنے کلام میں سمیٹا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کیفیات کو ایسا قبول کیا کہ بدلے میں تحفے میں خسرو جیسا عاشق انہیں مرحمت فرمایا. اور پھر خسرو کی کیا بات ہے, کیا کہنا ہے. فی الوقت تو ہم چونکہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے کلام پہ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب قبلہ اسی پر بات ہو جس طرح حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ بسط تضرع پیام برخا, گویا اگر ہوا نہ بھی ہوتی نظام خود ہوتے تو بھی اسی انداز سے ہوتے. حقائق پر مبنی کیفیات اور وہ تربیت والا معاملہ, کیا فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی, عشق کے حوالے سے ہر عاشق کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جس درجے کی کیفیات ہوتی ہیں اس درجے کی عطا ہوتی ہے. اللہ, جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ عشق, علم اور عقل, اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب عشق, علم اور عقل ہو اور عشق کی بات ہو تو تین جو عین بیان کیے ہیں اس میں جو عشق ہے وہ عشق بھی عین ہے, کیونکہ عین نہیں ہوگا تو شین ہوگا. شین شوق کا بھی ہو سکتا ہے, شر کا بھی ہو سکتا ہے, اور قاف قیام کا ہے. بالکل. تو اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو عشق کا جو عین ہے اسی پہ رک جائیں. اور یہ جو کیفیات ہیں نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی, آپ جانتے ہیں کہ نظام الدین یہ آپ کا بہت مشہور لقب ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ لقب غیب سے آپ کو عطا کیا گیا اور اسی سے پھر آپ کا جو اسم گرامی ہے محمد, اس کے مقابلے میں نظام الدین سے زیادہ مشہور ہوئے. بالکل صحیح. اور جو دین کا نظام ہے, اگر ہم لفظی اعتبار سے عرض کریں دین کا نظام, تو جو دین کا نظام ہے اس کی بنیاد عشق رسول ہے. کیا بات. قرآن میں دیکھیں نا, فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, جس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تمہاری جانوں کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. اور جب عشق کی کیفیت آ جاتی ہے تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جاؤ, لیکن جب وہاں پر جاؤ تو میرے جسم سے متجسم ہو جانا اور میری کیفیات سے متکیف ہو جانا. واہ, یہ بہت اہم بات ہے کہ جب وہاں پر حاضری دو تو اس طرح حاضری دینا کہ جو میری جسمانی کیفیات ہے اس میں متجسم, اس میں ڈھل جانا, اور جو میری روحانی کیفیات ان سے متکیف ہو جانا, اور پھر دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرا سلام عرض کرنا. گویا کہ میں یوں کہوں گا کہ آپ عشق کا عین ہیں, اور وہ اثر آج بھی آپ کی ذات, آپ کے مزار اور آپ کے کلام میں نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ, عقل تمام بو لہب. ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے پروگرام نظام عشق. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام نظام عشق. نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دنیا بھر میں محبت رکھنے والے, ان کے ایام پر ARYQ TV کو جوائن کر کے گویا اپنی عقیدتیں آپ کی ہماری سب کے سمٹ کر یکجا ہو جاتی ہیں اور پھر بارگاہ نظام میں ہم اسے پیش کر دیتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ بس بات وہی بات ہے کہ گر قبول افتد زہیز دو شرف. میں سمجھتا ہوں کہ جن کیفیات میں, جن عقیدتوں میں صداقت ہوتی ہے, اخلاص ہوتا ہے, وہ قبول پہلے ہو جاتی ہیں اور پیش بعد میں کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اور جس طرح ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مجددی صاحب قبلہ فرما رہے تھے, تو یقیناً چونکہ قلب تو دربار رسالت سے قرین ہے ہمہ وقت ان صوفیاء اکرام کا, لیکن یہ جو ظاہری دوری ہے اس کے باوجود میں کہوں گا کہ میں دور رہ کے بھی ان سے قریب ہوں. احسن میرا مقام ہے ہجر و وصال سے آگے. میں قاری محمد محسن سے گزارش کروں گا کہ دوسرا جو شعر ہے نظام الدین محبوب الہی کے اس کلام کا,
وہ پیش کریں. بسم اللہ. صبا بسوئے مدینہ روکن ازی دعا گو سلام برخا بشوز منصورت مثالی نماز بگزار اندر آجا بشوز منصورت مثالی نماز بگزار اندر آجا بلغن خوش سورہ محمد بلغن خوش سورہ محمد تمام اندر قیام کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. صبا بسوئے مدینہ روکن صبا بسوئے. واہ واہ سبحان اللہ. اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو اصل میں راز ہے یہی. قبلہ علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کیفیات کو؟ اور دیکھیے اولیاء کرام جو ہیں ان کی رسائی صوفیہ اور اہل حال کی جو رسائی ہوتی ہے وہ باقی اہل معنی سے تھوڑی سی آگے ہوتی ہے. جی ٹھیک اس لیے کہ صورت مثالی کو تصور میں لانا اور اس کے احوال و کیفیات کا کلیئر ہونا یہ صرف صاحب حال صوفی کو حاصل ہوتا ہے. صحیح بات بالکل. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان احوال کو ان کیفیات کو لفظ عطا کیے ہیں اور یہ کرامت کے درجے کی چیز ہے. کیا بات. کیونکہ احوال کو لفظ دینا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے جو احوال ہیں اور یہ اولیاء اللہ ہی کر سکتے ہیں. پھر صورت مثالی کے تصور کو واضح کیا کہ میرا جسمانی وجود یہیں رہ جائے اور جو میرا روحانی وجود ہے اللہ تم نے اس کی شکل اختیار کرنی ہے اللہ وہ بننا ہے اور پھر وہاں میرے قائم مقام بن کر نماز ادا کرنی ہے. اللہ اللہ اکبر. اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوا سے اس طرح کا خطاب سمجھ آتا ہے. گویا ہوا کی تربیت جو آپ نے فرمائی اسپریچول ڈائمنشن. اور یا میری مجبوری ہے کہ مجھے تھوڑا سا اس میں پس منظر میں جانا پڑے گا کہ انسان عناصر اربع کا مجموعہ ہے. آگ، ہوا، مٹی اور پانی. بالکل ٹھیک. ہر بالکل ٹھیک. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا جی تو جو میٹیریلسٹک جو تیاری تھی مٹیریل جو آیا تھا وہ 4 چیزیں تھیں: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اس سے یہ قالب تیار ہوا تھا اور پھر فرمایا فنفخت فیہ من روحی، پھر اس وجود میں ہم نے اپنی روح میں سے روح پھونکی تب وہ انسان حضرت انسان بنا تب وہ مسجود ملائک بنا. تو حضرت محبوب الہی فرما رہے ہیں یہ جسم جو ہے یہ میری صورت ہے اور میری روح میری حقیقت ہے. اللہ تو وہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت کو پیش کرنا اے سبا صورت یہاں ہے حقیقت لے جاؤ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ بارگاہ حقیقی میں جا رہی ہو، مرشد حقیقی کی بارگاہ میں جا رہی ہو. ظاہر چھوڑ جو صورت پہ نہیں حقیقت پہ نظر رکھتے ہیں وہاں جا رہی ہو تو وہاں وہ حقائق لے کے جاؤ، وہ ساری کیفیات حقیقی لے کے جاؤ اور پھر وہاں ایسی نماز ادا کرو. صورتاً تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح بات. حقیقتاً نماز ادا کرو. اللہ اب دیکھیے یہاں کیا کیفیت ہے کہ قالبم اینجا وجاں در کوئے دوست. اللہ قالبم اینجا وجاں در کوئے دوست خلق را وہمے کہ جاں در قالبست. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میرا جسم یہاں ہے اور میری جان کوئے دوست اور حبیب کے اندر ہے اور مخلوق یہی سمجھ رہی ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا. تو یہ کیفیات صوفیہ کے ہاں یہ حوال گزرتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف نعت ہی نہیں لکھ رہے، مریدوں کی تربیت بھی فرما رہے ہیں. اللہ سالکین کے لیے جو راہ معرفت ہے اس کی راہ کو واضح بھی فرما رہے ہیں. جو عرفاء ہیں ان کو ساتھ ساتھ درس بھی دے رہے ہیں. کیا بات. تربیت بھی ہو رہی ہے. ہوا محض وسیلہ استعارہ ہے. صوفی کا جو صاحب کمال اور جس درجے کی آپ ہستی ہیں سبحان اللہ آپ ہوا سے ابس خطاب نہیں فرما رہے. ہوا سے خطاب کرتے ہوئے جو انڈائریکٹ اور بلا واسطہ
بہت سارے اپنے چاہنے والوں کی تربیت ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں. بالکل صحیح بات. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب دے رہے ہیں جو قرآن نے بتایا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہوا سے تخاطب کی کیا ضرورت ہے، آپ تو خود اہل حضور ہی ہیں. بالکل یہ بھی بہت باریک اور لطیف نقطہ ہے سمجھنے والا کہ جو اہل ادب ہوتے ہیں وہ براہ راست مخاطبت کو بھی ادب کے خلاف سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ، بہت خوبصورت بات. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ صاحب بہت خوب، اب ماشاءاللہ. یہ جو ادب کے تقاضے ہیں، امام قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک ایک مہینہ صحابہ آستان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی گزر جاتے تھے اور دل میں اپنا معافی ضمیر لے کے پھرتے رہتے تھے کہ شاید محبوب خود ہی پوچھ لیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ 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 اللہ. کہیں ادب کے خلاف نہ ہو جائے. اور ناخنوں سے دستک دیا کرتے تھے. اس لطافت کو آپ نے سمویا کہ جب پھر وہاں نماز ادا کرنا تو کوئی اور صورت نہ پڑھنا. اب دیکھیے یہاں صورت کا اور صورت کا استعمال دیکھیے کیا ہے. اوپر صورت مثالی، یہاں سورہ محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورت مثالی اور سورہ محمد. اب وہاں جب میری حقیقت کے ساتھ جاؤ گی تو سورہ محمد تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن میں صورتیں تو اور بھی ہیں لیکن حقیقت کا تقاضا ہے جس محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس صورت کی تلاوت کی جائے جس کا ٹائٹل ان کا اسم گرامی ہے. اور پھر وہ انتہائی خوش الہانی سے پڑھنا اور پوری کی پوری حالت قیام میں پڑھنا. بس اس میں ایک اشارہ کر دوں کہ حضرت محبوب الہی اپنے وقت کے مفتی اعظم بھی ہیں اور محدث اعظم بھی ہیں. بالکل. اور احناف کے نزدیک نماز میں جو سب سے افضل مقام ہے نا، افضل الصلاۃ طول القنوت، وہ حالت قیام ہے. جی. تو فرمایا پوری قیام کی حالت کے اندر کھڑے ہو کے پوری سورہ محمد تلاوت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ، ویسے تو ظاہر عارفانہ مضامین بہت کم شاذ و نادر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن مجھے وہ سنائی دے رہی ہے بات، پردہ شوق ہے یہی، صورت راز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے، اپنی نماز ہے یہی. کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل الاصول ہے. ٹھیک ہے. اور خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ کو خواجہ نظام الدین اصولی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ جو اصل الاصول ہے وہ محبت رسول ہے، اور اس میں جب ادب ہو تو وہ ادب ہی آپ کو عروج کی منازل کی جانب لے جاتا ہے. اب یہاں پر جس بات کو ذکر کیا گیا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں پر جا کر قیام کرو، گویا کہ نماز عشق ادا کرو. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت، اس حوالے سے ایک شعر میں فرمایا گیا کہ نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سد ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا. اب یہ ہے ظاہری احکام کے حوالے سے کہ یہاں پر سجدے کا حکم نہیں ہے، لیکن جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے، اور پھر جو ہوش میں ہو وہ بھی یہ کہے کہ نہ جبہہ و سر کے قلب و جگر. اور یہاں پر اپنے وقت کے نظام الدین اصولی، اپنے وقت کے نظام الدین منطقی جو ظاہری علوم میں ید طولہ رکھتے تھے، وہ آج گویا کہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارے ظاہری علوم اپنے مقام پر، لیکن جو تمہارا عشق کا مقام ہے وہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جب تم ریاض الجنہ میں جاؤ یا مواجہہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچو تو اپنے آپ کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی حیات ظاہری کے ساتھ وہاں پر تصور کرو. اور جب وہاں پر تم نماز عشق ادا کرتے ہو، دیکھیں مختلف اولیاء کرام کے لطائف ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے اجسام لطیفہ ہوتے ہیں. یعنی عام جو اولیاء ہیں ان کے جسم میں مخصوص مقامات پر لطائف رکھے جاتے ہیں، لیکن انبیاء کا جسم لطیفہ ہے. اور جب وہاں پر نماز عشق ادا کی جاتی ہے اور ایک نگاہ کرم ہو جاتی ہے تو ایک لمحے میں آپ وہ منازل طے کر جاتے ہیں کہ جو بعض اوقات سینکڑوں سال تک آپ کو حاصل نہیں ہو پاتی. تو اسی چیز کو کیفیت کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ میں خود تو اب یہاں جسم کے ساتھ ہوں، لیکن صبح تم چلی جاؤ اور میری ان کیفیات کے ساتھ نماز عشق ادا کرو. اور پھر اس میں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں بھی پھر استعارتاً بیان کیا کہ سورہ محمد پڑھنا، اور اس میں فقہ حنفی کی طرف بھی بڑا خوب اشارہ کیا کہ ایک طرف دامن ظاہری جو شریعت کا دامن ہے، فقہی مسائل وہ ہیں، اور دوسری طرف دامن عشق ہے اس درجے کی کیفیت کے ساتھ کہ وہ سورہ محمد وہاں پر پڑھو، اور پھر وہاں پر تم کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری لگاؤ.
اور آپ خود حضوری والے ہیں. گویا کہ اس کیفیت سے تخاطب تو ظاہری ہے، لیکن اس مکمل کیفیت کے ساتھ آپ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو رہے ہیں اور اہل نظر کو بتا رہے ہیں کہ ہماری جو حاضری اس دربار میں ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. اور یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور سورہ محمد جو علامہ صاحب اور مفتی صاحب قبلہ جو پیش نظر آپ نے فرمایا نا ٹائٹل، تو مجھے حضرت عنبر شاہ وارسی کی وہ مصرے یاد آتے ہیں کہ میری زندگی محمد، میری جستجو محمد، میرا مدعا محمد، میری آرزو محمد، زہ خوبی مقدر مجھے عشق راس آیا، میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حضرت نظام الدین محبوب الہی نظام عشق آج ان کے کلام سے چھلک بھی رہا ہے، سمجھائی بھی دے رہا ہے. دنیا بھر میں نظام پاک سے عقیدت رکھنے والے، محبوب الہی سے محبت کا دم بھرنے والے، آپ کے نام کی مالائیں جپنے والوں کو محبوب الہی کے یہ ایام بہت بہت مبارک ہوں. جو وہاں قریب ہیں، جس طرح میرا تخاطب بریک سے قبل تھا، میں ان سے اب بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، محبت میں ہجر کی لذت بھی ایک اپنا مقام اور حیثیت رکھتی ہے، بلکہ وصل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب ہجر میں جو لذت ہے، جو لطائف ہیں، جو اس سے آشنائی رکھتا ہے وہ ہجر میں ہی پڑا تڑپتا نظر آتا ہے. تو میں دور رہ کے بھی ان سے قریب ہوں احسن، میرا مقام ہے ہجر و وصال سے آگے. نظام عشق میں بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام نظام عشق میں نظام الدین محبوب الہی کی کیفیات عشق ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو ظاہری دوری جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ جو ہوا کی تربیت علامہ صاحب نے فرمایا تھا فرما رہے ہیں، اور اپنی کیفیات ہوا میں پہلے منتقل فرما رہے ہیں، پھر ہوا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بست تذرو پیام برخاں. حضرت علامہ صاحب اور مفتی صاحب کی طرف میں آؤں، مگر اس سے قبل قاری صاحب ایک شعر ہو اور کلام جو منقطع کیا ہے نا، ضیابد عاجز نظام برخاں، میں چاہتا ہوں ذرا پیش فرمائیے. صبا بسوئے مدینہ رکن عزیز دعا گو سلام برخاں، بابا بے رحمت گہے گزر کن، بابا بے جبریل گئے جبی سا، بابا بے رحمت گہے گزر کن، بابا بے جبریل گئے جبی سا، صلاۃ منی علی نبی، صلاۃ منی علی نبی، گہے بابا ابو سلام برخاں، بالغ داؤد ہم نوا شو، بنا لو درد آشنا شو، بالغ داؤد ہم نوا شو، بنا لو درد آشنا شو، ببز میں پیغمبری غزل را، ببز میں پیغمبری غزل را، سے عبد عاجز نظام برخاں، صبا بسوئے مدینہ رکن، صبا بسوئے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم روی سے چلتے ہیں. یہاں تو کلام ہو، کیفیات ہوں، ہر جگہ تواضع انکساری نرمی دکھائی دیتی ہے. یہ رحمان کے بندے. فرقت میں جاں برباد ہے، آیا ہے اب آنکھوں میں دم، جا کر سنائے کون انہیں افسانہ بیمار غم، قاصد ہمیں ملتا نہیں، بیچارہ و بےکس ہیں ہم، ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم. حضرت قبلہ
علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب حضور. اب یہاں کیفیت دیکھیے کہ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. واہ واہ واہ، کیا کیفیت ہے. سبحان اللہ، سبحان پھر جو آپ نے بات کی کہ وہ بعض دفعہ فراق جو ہے وصال پہ بازی لے جاتا ہے، جی بالکل تو حضرت کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ جناب امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کا نتیجہ عشق یہی ہے. وہ کہتے ہیں نیست لذت عشق را بعد از وصال. وہ کہتے ہیں وصال کے بعد تو عشق کی لذت ہی ختم ہو گئی، منزل پہ پہنچ گئے، سفر ختم. صحیح صحح، کیا بات ہے. مسلسل جو دیکھیے کیا فلسفہ دیا ہائے ہے، ہائے. نیست لذت عشق را بعد از وصال. عشق رہے گا لذت نہیں رہے گی، کیونکہ وصل ہو گیا. لذت تو ہے ہی ہجر کی. واہ واہ. عشق بازاں را جدائی خوش ترست. اللہ ترکیب دیکھیے، عشق بازاں را جدائی خوش ترست. واہ واہ. جو شاق ہوتے ہیں وہ جیسی لذت جدائی میں اٹھاتے ہیں وہ احوال وصل میں نصیب نہیں ہوتے. کیا بات. اب دیکھیے اس فراق میں وصال کس درجے کا ہے کہ محبوب کے گھر کے ہر دروازے کا مکمل تعارف. جس کو بھیج رہے ہیں وہ بھی حیران ہوگا، وہ بھی اچھا قاصد بنایا ہے اللہ کہ ہر دروازے کا ہر چوکھٹ کا پورا حال اور نقشہ بیان فرمایا. اللہ. باب رحمت گہے گزر کن، کبھی باب رحمت کے گرد گھومنا، کبھی اور باب ادھر جبریل پھرنا، گئے جبین صاحب. اور کبھی باب جبریل پہ جا کے جبہہ سائی کرنا، اور صلاۃ منی علی نبی، میری طرف سے. اب دیکھیے یہاں کیا ہوا کہ جب عین باب رحمت پہ اور باب جبریل پہ پہنچ گئے تو اپنی نوا اور طرز ادا بھی بھول گئے، اللہ چھوڑ دی. کیف و مستی کیف و مستی کا عالم جب طاری ہوا تو زبان بھی محبوب کی اختیار کر. اللہ اللہ. پہلے اپنی زبان تھی، تجھ میں میں، انداز اپنا تھا. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان اور شدی، تو کے شدی تمام شد. تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. جو امیر خسرو نے فرمایا تھا. اب کیا ہوا کہ انداز بھی وہی اختیار کر لیا کہ میری طرف سے عربی زبان کے اندر ادا کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے حضور صلاۃ پیش کرنا. اب یہاں بھی دیکھیے کیا التزام ہے اور کیسا اہتمام ہے. صلاۃ منی علی نبی، اوپر صلاۃ ہے نیچے سلام ہے. اللہ گہے باب السلام برخا. اللہ 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 اللہ. اوپر صلاۃ ہے نیچے سلام. ہاں دیکھیے التزام کیسا ہے، کہیں صلاۃ پیش کرنا کہیں سلام پیش کرنا. عقیدت کی ترتیب اور سمجھایا کیا ہمیں کہ صلاۃ اور سلام کی یکجائی یہاں ضروری ہے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات ہے یہ، ماشاءاللہ. صلاۃ پہ بھی اکتفا نہ کر لینا اور سلام پہ بھی اکتفا نہ کر لینا، کیونکہ دونوں کا حکم ہے. دونوں کا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاؤ تو صلاۃ بھی پیش کرنا اور سلام بھی پیش کرنا. اب باب رحمت سے گزرنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور یہی کم نہیں ہے، لیکن حضرت محبوب الہی کی طلب صادق اور ان کی وسعت ظرف وہ یہاں مکتفی نہیں، اکتفا نہیں کر رہی ہے. کیسے ختم ہوگی یہاں میں عرض کر دوں کہ ہشت دریا گر بنوشم، کیا بات. تر نہ گردد کام ماں. مولانا جامی کہتے ہیں 8 سمندر پی جاؤں، لوگ تو 7 کہتے ہیں، انہوں نے 8 کہے ہیں. 8 سمندر پی جاؤں تو میرا تالو بھی تر نہ ہو، تر نہ گردد کام ماں، زبان بھی تر نہ ہو. ہشت دریا گر بنوشم تر نہ گردد کام ماں. مثال بھی کے ساتھ چٹی جو تحت الثری تک دیکھے. اللہ شربت دیدار بایت تشنہ دیدار. اللہ اللہ اللہ. وہ کہتے ہیں دیدار کے پیاسے کی تشفی سوائے دیدار کا جام پیے نہیں ہو سکتی. تو آپ دیکھیے وہاں بھی تسلی نہیں ہو رہی، باب رحمت سے فیض لے رہے ہیں، پھر کبھی باب جبریل پہ جا رہے ہیں، کبھی باب السلام پہ کھڑے ہیں اور صلاۃ و سلام کی کیفیات بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پیش کر رہے ہیں. اور عقیدہ کیا ہے؟ حضرت محبوب الہی کا عقیدہ یہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علیہ ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان. فرمایا روئے زمین پر میرا امتی کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجے، اس کا درود اور سلام مجھ تک براہ راست پہنچتا ہے، وہیں سے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. سبحان. اب حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں سمجھتا ہوں ہم پہ یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے احوال و کیفیات میں اس غزل اور نعتیہ غزل کی وساطت سے ہمیں شامل ہونے کا موقع عطا فرما دیا. اور یہاں کلام کو غزل کہنا یہ بھی بڑی لطیف بات ہے. بالکل بالکل. صرف ایک اشارہ اس پر کر دیتا ہوں. دیکھیے وہی آداب جو ہیں چھلک رہے ہیں یہاں پر کہ یہ بھی دیکھیے سلمان صاحب بڑی باریک بات میں عرض کرنے لگا ہوں. نعت میں کریڈٹ ہوتا ہے. صحیح.
دیکھیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو ہمیں امید ہوتی ہے جب افطار ہوگا تو ساتھ کچھ اجر و ثواب بھی ہوگا. بالکل صحیح. لیکن صوفی کہتا ہے روزہ نہیں کبھی فاقہ بھی کر کے دیکھ ہو جس میں محبوب الہی کی تربیت ہوئی تھی, کیونکہ وہاں اجر و ثواب پہ بھی نظر نہیں ہوتی, اللہ اللہ, صرف اپنے منزل مقصود پہ اور اپنے منتہائے مقصود پہ نظر ہوتی ہے. اس لیے یہاں کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی کہ آقا میں نعتیں پڑھ رہا ہوں اور میں بہت درود و سلام پڑھ رہا ہوں, نہیں, ہوا سے کہا کہ میرا یہ پیغام ہے لیکن غزل کی صورت میں ہے. اور یہ مشائخ چشت کا اختصاص ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے عشق کا کریڈٹ لینے کی بھی کوشش نہیں کی ہے. الحکم فوق جو کیفیات اور جو احوال ہیں بس وہ پیش کرنے کو اعزاز و سعادت سمجھتے ہیں. کبھی یہ بھی اس کے اندر چھپی ہوئی کوئی خواہش بھی نہیں ہوتی کہ ہم کوئی بڑا دینی کارنامہ کر رہے ہیں, بہت بڑا مذہبی کام کر رہے ہیں, کوئی درود و سلام پڑھ رہے ہیں, بلکہ یا رسول اللہ ایک ادنا سے آپ کے امتی نے اپنی کیفیات کو غزل کی شکل میں ہوا کے ہاتھوں آپ کے حضور پیش کر دیا ہے, بس اس کو قبول فرما لیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے مفتی صاحب قبلہ. یہ جو قاصد ہے, یہ جو صبا ہے, یہ نظام الدین محبوب الہی کے ہاں تو ہاتھ باندھے کھڑی ہے. پہلے وہ مکمل ایک ٹرانسپیرنسی سے گزار کے, اسپریچول ڈائمنشن سے ان پیرائز و گزار کے, پھر وہاں کہا کہ جانے سے پہلے ذرا تمام چیزوں کو اچھے سے سمجھ. کیا فرمائیے گا, جو کلام منقطع بھی ہوا ہے اب وقت بھی. دیکھیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو دو بڑے عجیب پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ خلق سے جڑے ہوئے ہیں اور ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک آپ کے پاس تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا جو اپنے مسائل بتا رہے ہیں, اور پھر ان کے دکھ درد کو سننے کے بعد اپنے دل میں ان تمام دردوں کو محسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہی کیا جو خلق کے دردوں کو سنے اور اسے اپنے دل میں محسوس نہ کرے. اور دوسری طرف وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, آج بھی نور نبوت تزکیہ کر رہا ہے. ان کے حکم پر فرقت میں ہیں, کیفیت کے ساتھ مزے وصل کے لے رہے ہیں اور فرقت کے اندر اس لطف کو بیان کر رہے ہیں. یہاں پر یہ بات, جی ہاں, یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہاں پر آپ نے ذکر فرمایا کہ نالاؤ درد, آپ نے درد یعنی عشق رسول میں تڑپنے اور عشق رسول میں جو فرقت کی تکلیف ہے اس کو بیان کیا. وہ فرمایا گیا نا کہ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. یہ بیان نہیں ہے عشق مصطفیٰ, یہ بیان نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کی اپنی کیفیت ہے کہ جسے آپ بیان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. تو جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی کل زندگی درد ہوتی ہے اور اس درد کا اپنا مزہ ہوتا ہے, کیونکہ اس درد کے بغیر مزہ نہیں. وہ ایک شعر کہا جاتا ہے, میں کسی اور معنی میں اسے لیتا ہوں کہ دری دنیا کسے بیغم نہ باشد, اگر باشد کسے باشد بنی آدم نہ باشد. تو میں بنی آدم سے مراد دیتا ہوں کامل بنی آدم, اور وہ کامل بنی آدم جو بنتا ہے وہ درد مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے بنتا ہے. تو اس درد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم لطف چاہتے ہو, سرور چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو تو عشق کے درد سے آشنا ہو جاؤ. یہ وہ آشنائی ہے جو تمام آشناؤں سے آپ کو بیگانہ کرے گی. یہاں آپ آنکھ بند کریں گے اور وہاں دربار رسالت میں آپ موجود ہوں گے. اللہ اللہ, کیا بات ہے. علامہ صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے بڑا آپ کا جو ہے شکریہ اس لیے کہ آپ اتنا سفر کر کے تشریف لائے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. انفیکٹ میں ہی نہیں بلکہ ہمارے دوسرے گیسٹ اور ممتاز عالم دین مفتی شاہد مدنی صاحب بھی آپ کے کلام سے مستفید ہو رہے تھے, آپ ان سے ہو رہے تھے. بہت نوازش, پیاری ماشاءاللہ نشست رہی. ناظرین کرام, میں نعت کی دنیا میں یوں تو غضب کے اشعار ہوئے ہیں اور اہل نظر اہل بصیرت نے نہ جانے کس میں جو کہہ رہا تھا پیرائی میں ڈائمنشن میں بات کی ہے, لیکن اقبال کا ایک شعر ہے جو اپنی مثال آپ ہے. مطلب اس میں وہ جو غائبانہ کیفیات ہیں ان کی تکمیل اور وہ جو ظاہرانہ کیفیات ہیں ان کی تکمیل. اس قدر حسین اور خوبصورت شعر اس ترتیب کے پوائنٹ آف ویو سے جو میں نے ایز آئی ٹولڈ یو بیفور میں نے تو نہیں دیکھا, میری نظر سے نہ گزرا, اور میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. نظام عشق پروگرام سے آپ سے اجازت لوں گا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو پروگرام نظام عشق سے اجازت دیجیے. زندگی بخیر تو پھر کسی ولی کامل کا دامن تھامے, ہم اس کی بارگاہ میں آپ کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گے. اللہ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو.
لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کے بہار چندر موری رنگ دو، رکھ لے لاج ہماری نجام توری صورت کے بلہاری نجام توری صورت میں باری توری صورت بلہاری توری صورت کے بلہاری